بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. میں سب سے پہلے آپ تمام خواتین و حضرات کا استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین سیکھنے کے لیے جو موقع ملتا ہے، ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھانے والے حقیقت میں خوش نصیب لوگ ہیں. یہ توفیق اور یہ موقع ہر ایک کو نہیں ملتا. میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے صبح سے اس پروگرام میں دلجوئی کے ساتھ اور دلجمعی کے ساتھ بیٹھ کر سنا اور دین سیکھنے کی غرض سے آپ یہاں آئے. میں اللہ تعالیٰ سے ضرور امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو بیٹھنے کو باعث اجر و ثواب بنائے اور یہ آپ کی قربانی قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں رہے. جنازے کی یا میت کے غسل اور کفن کے بعد کا جو مرحلہ ہے، جنازے کو لے جانے کا مرحلہ، نماز کا مرحلہ اور اس طریقے سے تعزیت کے مسائل، ان کے بارے میں میں مختصر طور پر آپ کو بتاؤں گا. حقیقت میں یہ ہے کہ یہ 1 گھنٹہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ پورا ورکشاپ. علماء اکرام نے جو مسائل ذکر کیے ہیں، ان مسائل میں اگر ہم ڈیپ میں جائیں گے اور ان مسائل کے بارے میں ایک ایک مسئلے کو ہم اگر لیں گے، بہت سارے مسائل ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی کا ایک ہاتھ ملا، میت کے ایک ٹکڑا مل گیا، پیر مل گیا، تو کیا کرنا چاہیے؟ جنگ جمل کا واقعہ ہے کہ ایک عبداللہ بن عطار بن اسید ایک صحابی تھے، صرف ان کا ایک ہاتھ ملا، انگوٹھی کے ذریعے پہچانے کہ وہ ایک صحابی کا ہاتھ ہے. جنگ جمل کے موقع پر چیل نے پھینکا تھا، دیکھا تو جو ہاتھ ہے اور اس میں انگوٹھی ہے. انگوٹھی کے ذریعے پہچانی، ان کی لاش کی پہچان ہوئی تو فوراً اس کو غسل دے کر باقاعدہ اس پر بھی نماز پڑھی گئی. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں، فقہی مسائل. میں ان تمام مسائل میں گئے بغیر وقت کے اختصار کی وجہ سے جنازے کو لے جانے کا طریقہ کیا ہے اور نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور اس طریقے سے تعزیت کے بارے میں ان 3 اہم نقطوں پر میری تقریر ہوگی. بقیہ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ کسی اور موقع پر میرے خیال میں اس کو 1 دن کا ورکشاپ ہوگا رکھنا چاہیے تاکہ سارے مسائل کا دقت کے ساتھ، باریکی کے ساتھ استیعاب ہو اور سارے مسائل ہمارے علم میں انشاءاللہ آئیں. سب سے پہلے اور یہ بتا دوں کہ میں یہ جو معلومات پیش کر رہا ہوں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احکام الجنائز کہ جنائز کے مسائل اور احکام، جنازے کو یعنی مطلب ہے کہ سکرات کے عالم سے لے کر اس وقت سے لے کر دفن اور دفن کے بعد جو بھی میت کے تعلق سے مسائل ہیں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ ایک بہترین کتاب میں احکام الجنائز کے نام سے آپ نے لکھا ہے. اس کا ایک اور خلاصہ انہوں نے تیار کیا، سمرائز کیا، تلخیص و احکام الجنائز کے نام سے. اس کے پوائنٹس زیادہ تفصیل میں گئے بغیر میں آپ کے سامنے بتاؤں گا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا اور ان نیک لوگوں میں شمار کرنا ہے جن کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. جنازے کو اٹھانا اور جنازے کے پیچھے جانا یہ بھی مسلمانوں کے حقوق میں سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے تعلق سے 6 حقوق آتے ہیں. 6 حقوق، 6 رائٹس. اس میں سلام کرنا اور جو ہے چھینکے تو الحمدللہ کہیں تو جواب دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں
اس کا بھی ذکر کیا کہ اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے جائے، اور اس طریقے سے اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عادت کرے، اگر وہ دعوت دے رہا ہے آپ کو کھانے کے لیے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کریں۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کو فالو کرنے کا جو حکم دیا، اس کی سب سے بڑی حکمت آپ نے بتا دی کہ اس کا مقصد آخرت کی یاد ہے، لیکن یہ حکم عورتوں کے لیے مستثنیٰ ہے، عورتیں جنازے کے پیچھے نہیں جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ جنازے کے پیچھے جانا کار ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنازے کے پیچھے اگر کوئی جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس کے لیے قیراط کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ قیراط کا مطلب پہاڑ کے برابر۔ حدیث میں آتا ہے، صحابہ بتاتے ہیں کہ قیراط کا مطلب یعنی احد کے پہاڑ کے برابر، اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ جو ہے ایک مسلمان کے جنازے کے پیچھے جانے اور نماز پڑھنے اور اس کا دفن کرنے، ان تینوں میں اس کو جو ہے ثواب ملتا ہے، ایک قیراط کا۔ اگر وہ جنازے میں ساتھ نہیں رہا لیکن نماز پڑھا تو بقیہ نماز کا اس کو ایک قیراط ثواب ملے گا، اور اگر وہ دفن میں شریک رہا تو اور ایک قیراط کا ثواب ملے گا۔ تو یہ جو ہے ثواب جنازے کے پیچھے جانے کے بارے میں ہے۔ لیکن جنازے کے پیچھے جاتے ہوئے شریعت کے احکام کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر روتے ہوئے چلاتے ہوئے جانا، اور اسی طریقے سے اونٹ وغیرہ جواب دیتے ہوئے جانا یا عطر ڈالتے ہوئے جانا، جیسا کہ بعض لوگوں کا طریقہ ہے کہ جاتے جاتے ہوئے عطر ڈالتے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ سب طریقہ جو ہے شریعت میں نہیں آیا ہے، اور باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم آپ نے دیا کہ لا تتبع الجنائز بصوت ولا نار، کہ نہ آواز اور نہ آگ کے ذریعے جو ہے جنازے کی پیچھا کیا جائے، جنازے کے پیچھے آگ کو لے کر جایا جائے، اور نہ ہی چلاتے ہوئے روتے ہوئے آواز کرتے ہوئے۔ آواز میں بعض لوگ جو ہے اچھی باتیں بھی کرتے ہیں لیکن وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ علماء نے کہا اطمینان اور سکون اور خاموشی کے ساتھ جائے کہ ہر آدمی آخرت کو یاد کرے، موت کی حیبت کو یاد کرے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں سبحان اللہ بولو، الحمدللہ بولو، اللہ اکبر بولو، یا کہ زور زور سے تکبیر پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ سب جو ہے مشروع طریقہ نہیں ہے، نہ صحابہ کا اس پر عمل رہا ہے۔ جنازے کو لے جاتے ہوئے اس کا ادب یہ ہے کہ نہ تیزی سے لے کر جائے دوڑتے ہوئے، اور نہ ہی بہت ہی آہستہ لے جائے، بلکہ میانہ روی اختیار کرنا چاہیے۔ جلدی جلدی قدم رکھے لیکن ایسا نہ لگے کہ دوڑ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازے کے ساتھ چلو تو تم ذرا تیز کرو۔ تیز کا مطلب یہ ہے کہ دوڑنے کی حالت نہیں، تاکہ وہ جلد از جلد اپنے انجام کو پہنچ جائے۔ اگر وہ اچھا ہے تو اچھے بدلے ثواب اور جنت کی طرف جلدی آگے بڑھ جائے گا، اور اگر برا ہے تو اپنے کندھوں سے اس برائی کو تم رکھ دو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنازے کے سامنے سے، جنازے کے پیچھے سے، جنازے کے دائیں سے، جنازے کے بائیں سے، کسی بھی طریقے سے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ضروری نہیں کہ جنازے کے پیچھے ہی جائیں، دائیں طرف بائیں طرف آگے پیچھے۔ لیکن اگر کوئی سوار ہو گاڑی پر، کسی بھی سواری پر، تو سواری آگے نہیں جائے گی بلکہ پیچھے جائے گی۔ یہ بھی ترمذی اور ابو داؤد وغیرہ کی روایتوں میں صحیح سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہ ثابت ہے کہ جنازے کے آگے بھی چلتے تھے، جنازے کے پیچھے بھی چلتے تھے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کو فالو کرنے کے لیے کہا ہے، تو بہتر اور زیادہ افضل یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے چلا جائے، یہ زیادہ افضل ہے، اگرچہ کہ جنازے کے سامنے جانا بھی حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، بلکہ چلا جا سکتا ہے۔
جنازے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے بھی جنازے کے ساتھ چلتے ہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جنازے میں ایک سواری لائی گئی تاکہ آپ اس پر سوار ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، فرشتے چل رہے ہیں، میں بھی چاہ رہا ہوں کہ ساتھ چلوں. یہاں ایک اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ عام طور پر شہروں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جنازے کو گاڑیوں میں لے جاتے ہیں، ایمبولینس یا اس کے لیے خاص گاڑی، ایسی گاڑیوں میں لے جاتے ہیں. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مسئلہ جو ہے پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے کبھی اس سے پہلے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا کہ جنازے کو گاڑیوں میں لے جانا بدعت ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے. اسلام میں اس کے لیے کوئی جواب نہیں ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر صحابہ تابعین تبع تابعین کے زمانے تک، بلکہ اس کے بعد بھی کہیں ایسی اس کی مثال نہیں ملتی ہے کہ کسی سواری میں رکھ کر جنازے کو لے جایا گیا ہو اور وہاں جا کر دفن کر دیا گیا ہو. جنازے کو لے جانے میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ لوگ دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں. اور انگریز لوگ جو دنیا سے محبت کرنے والے اور موت سے بھاگنے والے، ان لوگوں نے یہ ہوا کیا ہے کہ اندر اندر معلوم نہ ہو اور گاڑی میں لے جا کر اس کو دفن کر دیں تاکہ لوگ موت کی یاد ہی نہ کریں اور جو ہے ان کی زندگی میں ذرا بھی کدورت نہ ہو. یہ انگریزوں کا طریقہ ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سختی کے ساتھ اس کی نکیر کی ہے اور کہا ہے کہ ثواب سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں اور موت میت کو لے جانے سے جو عبرت اور جو نصیحت ملتی ہے اس نصیحت اور عبرت سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں. موت کو یاد کرنے سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں. لہذا یہی بہتر ہے کہ سنت کی اتباع کی جائے اور سنت کی پیروی کی جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جنازے کو کندھوں پر اٹھا کر لے جایا جائے اور قبرستان میں دفن کیا جائے. جنازے کو دیکھ کر اس شروع اسلام میں کھڑے ہونے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا. بعد میں حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں آپ جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ بھی ایک جان ہے، اگرچہ کہ غیر مسلم کا جنازہ کیوں نہ ہو. مدینے میں ایک مرتبہ یہودی کا جنازہ گزر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. صحابہ نے کہا یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی تو جان ہے، وہ بھی تو جان ہے، یہ کہہ کر آپ کھڑے رہے. لیکن صحیح روایتوں میں آیا ہے کہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم منسوخ ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کہ مسلمی کا جنازہ کیوں نہ جائے آپ جو ہے بیٹھے رہتے تھے اور آپ نے بیٹھنے کی اجازت بھی دی، بیٹھنے کا حکم بھی دیا. جنازہ اگر کوئی اٹھاتا ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے، سنت ہے کہ وضو کرے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غسل میتا فلیغتسل ومن حمل الجنازة فلیتوضا، کہ اگر کوئی میت کو غسل دیتا ہے تو اس کو غسل کرنا چاہیے، اس کو غسل کرنا چاہیے. یہ جو مستحب ہے یہ سنت ہے. اور اگر کوئی جنازے کو اٹھاتا ہے تو اس کو وضو کرنا چاہیے. حکمت اللہ عالم، اگرچہ کہ غسل دیتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میت کو غسل دے رہے ہیں، کچھ بھی انسان کو جو ہے گندگی ہو سکتی ہے، لیکن جنازے کو اٹھانے میں وضو کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، یہ آپ کا حکم ہے، لہذا بہتر ہے کہ آپ اس سنت کو پیروی کریں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دیتی ہیں اور غسل دینے کے بعد بہت ہی جاڑے کا موسم تھا، بہت سخت سردی تھی. صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا مجھ پر غسل کرنا ضروری ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ زبردست سردی ہے اور گرم پانی کا انتظام بھی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو صحابہ نے کہا کہ کوئی حرج نہیں، تم وضو کر لو، کافی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی حالت ہو جائے، مجبوری ہو جائے
کہ جس کی وجہ سے انسان کو غسل کرنا مشکل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، اگر وہ وضو کر لے غسل دینے والا تو کافی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر نہیں کیا ہے، میں دیکھ نہیں رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اصل کتاب میں ذکر کیا ہو۔ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ علماء احناف رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے پاس یہ مسئلہ ہے کہ موت کے بعد میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، لہذا کوئی شوہر اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا اور کوئی بیوی اپنے شوہر کو غسل نہیں دے سکتی۔ دوسرے مسائل کے سامنے رکھ کر یہ باتیں آئی ہیں، ورنہ اس مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے صحیح حدیث سے اور صحابہ کے عمل سے، وہ یہی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہاں وہ میرے سر میں درد کر رہا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں ہاں میرے سر میں بھی درد کر رہا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کیا ہے تمہیں کیا فکر ہے، اگر میری زندگی میں تم مر گئے تو میں تمہیں غسل دوں گا، میں تمہیں کفن پہناؤں گا، میں نماز پڑھوں گا، میں تمہیں دعا کروں گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ تمہیں کیا چاہیے، میں اگر مر جاؤں گی تم دوسرے کی بڑھ جاؤ گے، دوسرے کی شادی کرو گے۔ انہیں ایک عورت جو عام طور پر اپنے شوہر سے کہتی ہے، خاص طور پر جب اس کے سوکن ہوں تو ویسی باتیں کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اگر تم میری زندگی میں مر جاؤ تو میں تمہیں غسل دوں گا، میں تمہیں کفن پہناؤں گا اور تمہارے تفصیل کا انتظام کروں گا، دعا کروں گا، اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ شوہر بیوی کے مرنے کے بعد اپنے بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور جو ہے کفن دفن وغیرہ کے سارے کام کر سکتا ہے۔ بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر امہات المؤمنین کو ہم لوگوں کو پہلے معلوم ہو جاتا، جو بات بعد میں معلوم ہوئی کہ شوہر اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے کا کام ہم ہی لوگ کرتے، دوسروں کو ہم مردوں کو نہیں دیتے، بلکہ ہم ہی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا ہم لوگ انتظام کرتے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کی بیوی اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا غسل دیتی ہیں، اور اسی طریقے سے آتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے غسل دیا تھا اور آپ نے ہی کفن دفن کا انتظام کیا تھا۔ میت کے اوپر نماز پڑھنا، مسلمان میت کی نماز، اور اس سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ کوئی بھی اگر مسلمان مر جائے تو اس مسلمان کے کفن دفن کا اور اس کے نماز کا انتظام کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ یہ فقہی لفظ اصطلاح ہے، ورڈ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بستی کے اگر کچھ مسلمان کفن دفن کا انتظام کر دیتے ہیں اور میت کو اس مسلمان میت کو دفن کر دیتے ہیں تو الحمدللہ سارے مسلمانوں کی طرف سے وہ فرض ادا ہو گیا۔ لیکن اگر میت اس کے کفن دفن کا کوئی انتظام کر ہی نہیں رہا ہے، ایسی ہی پڑی ہے، سارے مسلمان اس بستی کے سارے مسلمان گنہگار ہیں۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کام ہو گیا تو الحمدللہ سارے مسلمان بچ گئے، حق ادا ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، اور اگر وہ کام باقی رہ گیا نہیں ہوا تو سارے مسلمان بچ جائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک بستی ہے، مسلمان ہے، اس بستی میں مسجد ہونی چاہیے، اور اگر اس بستی میں مسجد نہیں ہے تو سارے مسلمان جو ہے گنہگار ہیں۔ لیکن اگر کئی لوگوں نے آگے بڑھ کر مسجد کا انتظام کر دیا، مسجد بنا دی، تو الحمدللہ سارے مسلمان اس گناہ سے بچ گئے۔ اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔
جیسا کہ اعتکاف کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ وہ فرض کفایہ ہے کہ بستی میں کوئی نہ کوئی رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے. اگر کوئی بھی بستی والا نہیں بیٹھ رہے فرض یہ کیا ہے گنہگار ان کے سارے. تو اسی طریقے سے کفن دفن اور نماز وغیرہ کا کسی بھی مسلمان کے وفات کے موقع پر انتظام ہونا یہ فرض کفایہ ہے. فرض کر لیجیے کہ لاوارث میت ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, اور عام طور پر ہوتا ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ گورنمنٹ ہاسپٹلوں میں ایسے کئی مسلمانوں کی میت ہوتے ہیں جو سبحان اللہ جن کے بارے میں کوئی پوچھنے والا نہیں, اور عام طور پر فسادات کے موقع پر ایسے مسئلے بہت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عافیت سے رکھے. تو ایسے موقع پر مسلمانوں کی باقاعدہ جماعت ہونی چاہیے, کمیٹی ہونی چاہیے جن کا کام ہی ہو کہ ایسے لاوارث میتوں کو لے کر ان کے سارے کفن دفن کا نماز کا سب کا انتظام کریں, ورنہ اس بستی کے سارے لوگ نعوذ باللہ گنہگار ہوں گے. جنازے کی نماز سب سارے مسلمان پر پڑھی جا سکتی ہے سوائے 2 آدمیوں کے, بلکہ ان پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن اگر کبھی نماز نہیں پڑھی گئی تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں. مثال کے طور پر چھوٹا بچہ ہے, جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جنازے کی نماز نہیں پڑھی. لیکن دوسری حدیثیں آتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچہ جو ناقص بچہ ہے اس پر بھی جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے, ناقص بچہ. اور اگر روح ہے اس کے اندر جان تو اس کے اوپر تو نماز صحیح قول کے مطابق پڑھنی چاہیے. شہید کے بارے میں یہ بھی اختلاف ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے کیا اور اس کے اوپر نماز نہیں پڑھنی چاہیے. لیکن بعض علماء کا خیال ہے کہ واجب نہیں ہے, لیکن نماز پڑھ لیے تو کوئی حرج نہیں. نماز پڑھ لیے تو کوئی حرج نہیں اور اچھی بات ہے. لیکن نماز پڑھنا جو جنگوں میں شہید ہوتے ہیں ان پر واجب نہیں ہے, کیونکہ حدیث آتی ہے کہ شہداء اور حق پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی. لیکن یہ بھی روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں جا کر ان پر نماز پڑھے تھے. تو علماء کے دونوں اختلاف ہے. اور اگر نماز سب پر پڑھ لی جائے سارے مسلمانوں پر تو یہی راجح قول ہے اور یہی مستحب ہے. جو لوگ اسلام کے حدود جن پر قائم کیے جاتے ہیں, مثال کے طور پر قتل کی سزا میں یا رجم کی سزا میں, یعنی اگر کوئی مسلمان شادی کے بعد زنا کرتا ہے تو اس کی سزا اسلام میں رجم ہے کہ پتھر سے مار کر اس کو ختم کر دیا جائے. اور ایسی حالت میں اسلامی حدود اسلامی سزاؤں کو پاتے ہوئے اگر کوئی مر جائے تو کیا اس پر نماز پڑھی جائے گی یا نماز نہیں پڑھی جائے گی؟ اس پر بھی نماز پڑھی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر بھی نماز پڑھی ہے. گنہگار آدمی ہے, شرابی کبابی ہے, کیا ایسے آدمی پر نماز پڑھی جائے گی؟ ایسے لوگوں پر بھی نماز پڑھی جائے گی. لیکن جو بڑا آدمی ہے محلے میں علم کے لحاظ سے مقام کے لحاظ سے جو لوگ بڑے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ نماز نہ پڑھیں, تاکہ عبرت کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی جنازہ کوئی آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں پوچھتے, اگر اس کی تعریف کرتے لوگ بہت اچھا آدمی تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھاتے. اور اگر لوگ اس کے بارے میں کوئی غلط بیانی کرتے ہوئے کہتے کہ یہ جو مناسب آدمی نہیں تھا, اچھا آدمی نہیں تھا, ایسا ویسا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگ نماز پڑھ لو, تم لوگ نماز پڑھو. نماز ہوتی تھی لیکن سوسائٹی میں جو آپ بڑا آدمی ہے, عالم دین ہے یا کسی کا مقام ہے, اس کو چاہیے کہ نماز نہ پڑھے تاکہ دوسروں کو عبرت ہو کہ ایسے لوگوں کا انجام ایسے ہی ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر کسی پر قرض ہو تو کیا اس پر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی یا نماز نہیں پڑھی جائے گی؟ اس پر بھی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی.
لیکن اسی طریقے سے اگر محلے کا بڑا آدمی ہے یا بڑا عالم ہے تو اس کو چاہیے کہ جو ہے نماز نہ پڑھے. اسی طریقے سے عام طور پر نعوذ باللہ ایسے واقعات ہوتے ہیں. ہماری ضرور بھی بات آئی تھی کہ کسی نے اپنے آپ کو جلا کر مار لیا تھا, خودکشی کر لیا تھا, سوسائڈ کر لیا تھا. تو ایسے لوگوں پر بھی جو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں, محلے کے بڑے لوگوں کو چاہیے کہ نماز نہ پڑھیں, لیکن ان کی نماز ہونی چاہیے. اور اگر وہ اسلام پر مرے ہیں, ایمان پر مرے ہیں, تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ان کی ہونی چاہیے. اور اگر کسی پر جنازے کی نماز پڑھے بغیر غلطی سے دفن کر دیا گیا, یا کچھ لوگوں نے نماز پڑھی اور کچھ لوگوں نے نماز نہیں پڑھی, بعض لوگ مثال کے طور پر ان کے قریبی رشتے دار ہیں, وہ آتے ہیں بعد میں دفن ہونے کے بعد, یا اسی طریقے سے بڑے آدمیوں کو, محلے کے بڑے آدمیوں کو اطلاع نہیں دی گئی, تو ایسی صورت میں جنازے کی نماز استاد قبر پر بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. قبر پر دفن ہونے کے بعد پڑھ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ایک عورت تھی, کالی عورت, مسجد نبوی کو صاف کرتی تھی, جھاڑو دیتی تھی. اس کا انتقال ہو گیا, دفن کر دیا گیا اس کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے, میں اس عورت کو نہیں دیکھ رہا ہوں جو مسجد کو جھاڑتی تھی, جھاڑو دیتی تھی. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کا انتقال ہو گیا, اس کا انتقال ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہیں تمہیں اس کو مجھے بتایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گئے اور وہیں آپ نے صف بنائی اور صف بنا کر آپ نے نماز پڑھی. تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا جائز ہے, کوئی حرج نہیں. یہاں ایک مسئلہ ہے کہ غائبانہ جنازے کی نماز کی مثال کے طور پر اگر کوئی رشتہ دار کسی اور ملک میں, کسی اور بستی میں انتقال کر گئے اور ہم لوگ وہاں پہنچ نہیں پاتے ہیں تو کیا حکم ہے؟ کیا وہ غائبانہ نماز جنازہ ہم ادا کر سکتے ہیں یا ادا نہیں کر سکتے؟ اس کے بارے میں دو مسئلہ ہے. سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی ایک ایسی جگہ میں مر رہا ہے جہاں پر اس کے جنازے کی نماز ادا نہیں کی گئی, نماز ہی کسی نے نہیں پڑھی. جیسا کہ نجاشی کے بارے میں آتا ہے کہ حبشے میں نجاشی بادشاہ مسلمان تھے, ان کے اسلام کے بارے میں لوگوں کو پتا نہیں تھا اور وہاں کوئی مسلمان بھی نہیں تھا جو جنازے کی نماز پڑھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اعلان کیا اور آپ نے جنازے کی نماز پڑھی. یہ حدیث آ کر ہے. ایسی حالت میں کہ اگر کوئی مسلمان بھائی کہیں مر رہا ہے اور وہاں کوئی جنازے کی نماز پڑھنے والا کوئی نہیں, تو کسی عالم کا اختلاف نہیں ہے کہ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ جنازے کی نماز اس کے لیے پڑھی جائے, اس کے لیے جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں. دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی کسی بستی میں مر گیا, اس کا انتقال ہو گیا, اس کے کچھ رشتے دار ہیں جو جنازے کی نماز اس بستی میں نہیں پڑھ پائے, دوسری بستی میں ہے, دوسرے ملک میں ہے, مثال کے طور پر کوئی امریکہ میں ہے رشتے دار, اس کا انتقال ہو گیا, تو کیا انڈیا میں رہ کر ہم ان کی جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مخالف ہیں. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے, یہ صرف ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو جن کی جنازے کی نماز پڑھی نہیں گئی, ان کے لیے غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں. باقی جن لوگوں کے لیے جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے, ہاں پڑھی گئی, گرچہ کہ ان کے رشتے دار دوسرے ملک میں ہے, تو ایسے حالت میں غائبانہ جنازے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اس شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے. یہ پرانا مسئلہ ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ملک کا بڑا بادشاہ ہے یا کوئی بڑا آدمی ہے, اس کے لیے غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں, عام مسلمانوں کے لیے نہیں.
کیونکہ نجاشی کا جو بادشاہ ہے وہ ذمہ دار تھا، بڑا آدمی تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ غائبانہ پڑھی ادا کی، ہر آدمی کے لیے نہیں ادا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس لیے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی مر جاتا ہے تو اس کے لیے نماز جنازہ غائبانہ ادا کیا جا سکتا ہے، کوئی بات نہیں. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور اس طریقے سے حنابلہ اور دوسرے علماء کا بھی خیال ہے کہ ہر مسلمان کے لیے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے، ہر مسلمان کے لیے. اگر اس کا کوئی رشتہ دار ہے تو وہ یہاں دوسری بستی میں رہ کر اگر بچے کے جنازہ نہیں ہے اس کے سامنے غائبانہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے. اور میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ جو علماء نے کہا ہے یہ کوئی حدیث وہاں صراحتاً ایسی حدیث نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس بادشاہ کے لیے خاص کیا ہو، گرچہ کہ واقعہ ہمیں نہیں ملتا ہے. لیکن اگر کوئی نماز جنازہ غائبانہ ادا کرتا ہے تو میرے علم کے مطابق جیسا کہ میں نے تحقیق کی ہے اس کے مطابق کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے لیے نماز جنازہ غائبانہ ادا کریں. کافر کے لیے اور مشرک کے لیے کیا ہم دعا کر سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم غائبانہ نماز یا جنازے کی نماز ایک کافر کے لیے پڑھیں، یہ تو پتہ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. گرچہ کہ سیاسی لوگ ایسے لوگوں کے لیے بھی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، یہ تو جائز ہی نہیں کسی حالت سے. لیکن کیا دعا کر سکتے ہیں؟ دعا بھی غیر مسلموں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے جائز نہیں ہے. قرآن کریم میں اس کی صراحتاً ممانعت آ گئی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما كان النبي والمشركين يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى، کہ نبی کے لیے جائز نہیں، مشرکوں کے لیے جائز نہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو مشرکین کے لیے دعا کریں، مغفرت کی دعا مانگے اگرچہ کہ وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ ممانعت کر دی ہے. تو لہذا جائز نہیں ہے کسی بھی حالت میں کہ غیر مسلم کے لیے مغفرت کی دعا کرے، کافر کے لیے رحمت کی دعا کرے، جنت کی دعا کرے. عام طور پر سیاسی لوگ خاص طور پر پیپروں میں سیاسی بیان دیتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ رحم فرمائے. یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. جنازے کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز آپ نے کیسی پڑھی؟ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ جنازے کی نماز جماعت کے ساتھ ہی ادا ہونی چاہیے، جماعت کے ساتھ ہی ادا ہونی چاہیے. تنہائی میں جنازے کی نماز ادا نہیں ہونی چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی عمل اس کے خلاف نہیں ملتا ہے کہ آپ نے تنہائی میں نماز پڑھی. لیکن دوسرے علماء کا خیال ہے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ تنہائی میں بھی جنازے کی نماز ادا کی جا سکتی ہے ضرورت پڑ جانے پر. مثال کے طور پر شیخ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جنازے کی نماز ادا کی گئی وہ تنہائی ادا کی گئی، جماعت کے ساتھ ادا نہیں کی گئی. ہر آدمی آتا تھا، نماز پڑھتا تھا اور چلے جاتا تھا، ہر آدمی آتا تھا، نماز پڑھتا تھا اور چلے جاتا تھا. شیخ البانی رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ اس کی جو مختلف روایتیں ہیں اگرچہ کہ ضعیف ہیں لیکن تقویت ملتی ہے. ساری روایتوں کو اگر جمع کریں گے تو تقویت ملتی ہے. پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو معمول تھا وہ جماعت کے ساتھ ہی معمول تھا. لیکن علامہ نووی رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ اجماع ہے اس بات پر کہ انفرادی حالت میں بھی جنازے کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، جماعت کے ساتھ ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. ہمارا خیال ہے کہ اگر جماعت ہے تو جماعت کے ساتھ ہونا چاہیے، تنہا ادا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسی حالت ہو گئی کہ مثال طور پر کسی میت کے 3-4 رشتہ دار ہیں اور الگ الگ ہیں، ذرا میت کی ادھر سے گزر لے جا رہے ہیں، منتقل کرنا مشکل ہے، وہ اگر الگ پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کی کوئی ضمانت نہیں ملتی ہے، اس کی کوئی ضمانت شریعت میں نہیں ملتی ہے. کیا ایک جنازے پر کئی جماعت کر سکتے ہیں الگ الگ
ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد دو صحابی تھے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے جنازے کو لاؤ، میں مسجد میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو مسجد میں لایا گیا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں ادا کی. جبکہ اس سے پہلے مصلی میں جہاں پر عام طور پر جنازے کی نماز پڑھی جاتی تھی وہاں پر جو ہے جنازے کی نماز ادا ہو گئی اور ادا کی گئی. تو ایک ہی جنازے پر الگ الگ وقت میں ضرورت پڑنے پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. جماعت کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک جنازے پر نماز پڑھی تو آپ سامنے تھے اور ایک ہی مرد تھے تو آپ نے ان کو پیچھے کھڑا کیا، اور ان کی بیوی تھی تو ان کے پیچھے ان کو کھڑا کیا. تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے سے دلیل دیتے ہیں کہ جماعت جو جنازے کی جو جماعت ہوتی ہے کم از کم اس میں 3 آدمی ہونا چاہیے، کم از کم 3 آدمی ہونا چاہیے. ایک آدمی اور سب کیسے بنے گی؟ نماز میں جیسے سب بنتی ہے، اگر 2 آدمی ہو تو بازو کھڑے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سامنے امام اور امام کے پیچھے ایک آدمی، اگر ایک ہی آدمی ہے سامنے نہیں کھڑے گا، اور اگر عورت ہے تو اس کے پیچھے کھڑے گی، ورنہ صرف عورت نہیں تو امام کے پیچھے یا اس کے بازو ایک مرد اگر کھڑا ہے تو عورتیں پیچھے کھڑیں گی. یہ جو ہے جنازے پر جماعت کا طریقہ ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے. اور اگر لوگ زیادہ ہیں تو زیادہ بہتر ہے کہ اس کو 3 صف میں تقسیم کیا جائے، کیونکہ حدیث آتا ہے کہ اگر 3 صف میں نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگ جو سفارش کرتے ہیں تو ان کی سفارش کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اور ایک حدیث آتا ہے کہ اگر کسی مسلمان پر 40 مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے، ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے، ان کی سفارش کو قبول فرماتا ہے. نماز پڑھانے کا حقدار کون ہے؟ نماز پڑھانے کا حقدار کون ہے؟ بعض علماء نے کہا ہے کہ ولی اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے، جو اس کا قریبی ولی ہے وہ زیادہ حقدار ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو جائز قرار دیا ہے، اس قول کو راجح قرار دیا ہے کہ نماز پڑھانے کا زیادہ حقدار آپ اس بستی کا ذمہ دار ہے، ذمہ دار یا امام جو بھی مسئول ہے وہ زیادہ حقدار ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی نے مدینے کے گورنر سعید بن العاص کو آگے بڑھایا، کہا کہ اگر یہ سنت نہ ہوتی کہ بستی کا ذمہ دار جنازے کی نماز پڑھائے گا تو میں تمہیں ہرگز آگے بڑھانے نہیں بڑھاتا، بلکہ میں خود آگے بڑھ کر جو ہے امامت کرتا اور نماز پڑھاتا. اور اگر ذمہ دار نہیں ہے تو جو زیادہ قرآن کو پڑھا ہوا ہے، جو امام ہے، وہ نماز پڑھا سکتا ہے، اگرچہ کہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، کم عمر ہی کیوں نہ ہو. جیسا کہ کم عمر کی امامت جائز ہے، اسی طریقے سے جنازے میں بھی اس کی امامت جائز ہے. اگر کئی جنازے آ جاتے ہیں، کئی لوگ مر گئے، تعاون کے موقع پر، پلیگ وغیرہ کے موقع پر، ایسے حادثات کے موقع پر ہوتا ہے، جنگوں کے موقع پر ہوتا ہے، اور مکے میں آپ دیکھے ہوں گے ایک ہی وقت میں کئی جنازے آتے ہیں، تو ایسے موقع پر قبلے کی طرف اگر مرد اور عورتیں ہیں تو عورتوں کی جنازے سب سے پہلے رکھا جائے، اور اگر بچے ہیں تو عورتوں کے بعد بچوں کی جنازے کو رکھا جائے، پھر اس کے بعد مردوں کی جنازے کو رکھا جائے، اور مردوں کے جنازے کے سامنے امام صاحب اور سب کھڑی ہوگی. سب سے پہلے قبلے کی طرف عورتوں کا جنازہ، اور اگر بچے ہیں تو اس کے بعد بچوں کا جنازہ، اور بڑے ہیں تو ان کے بعد مردوں کا جنازہ، اور ان کے سامنے جو ہے امام صاحب کھڑے ہوں گے. حدیث آتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں ایک مرتبہ 9 جنازے کو لایا گیا،
تو مردوں کے جنازے کو امام سے قریب رکھا گیا اور عورتوں کے جنازے کو قبلے کے قریب رکھا گیا، اور سب ہی ساتھ رکھ کر جو ہے جنازے کی نماز پڑھی گئی۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ تنہا نماز پڑھی جائے، ہر ایک جنازے کے لیے الگ الگ عید کے لیے الگ الگ پڑھی جائے، یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ جنازے کی نماز کے لیے بہتر یہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، کہ مصلی ہو، جنازے کی نماز کے لیے مصلی ہو، جہاں عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز اور جنازے کی نماز وغیرہ پڑھتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے مشرقی جانب قبرستان کی طرف، بقی قبرستان کی طرف مصلی تھا، وہیں پر جنازے کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ لیکن اگر کسی ضرورت کی وجہ سے مسجد میں اگر جنازے کو لایا جا رہا ہے اور وہاں پڑھی جا رہی ہے، جیسا کہ کوئی مصلی نہیں ہے یا کسی اور ضرورت کی بنا پر، جیسا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت بتائی، تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ امام صاحب جنازے کی نماز میں کہاں کھڑے ہوں گے؟ جنازے کی نماز میں امام صاحب کہاں کھڑے ہوں گے؟ اس کے بارے میں حدیثوں سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ مرد کا اگر جنازہ ہے تو اس کے سر کے پاس امام صاحب کھڑیں گے، اور عورت کا اگر جنازہ ہے تو درمیان میں کھڑیں گے۔ یہ امام صاحب کی جگہ ہے کہ مرد کا اگر جنازہ ہے، لڑکا یا لڑکی کا بھی اگر ہے تو سر کے پاس کھڑیں گے، اور اگر عورت کا اگر جنازہ ہے تو بیچ میں جو ہے امام صاحب کھڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہی ثابت ہے۔ جنازے کی نماز کا طریقہ، جنازے کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ 4 تکبیر یا اس سے بھی زیادہ، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت ہے کہ 4 تکبیر، لیکن عام طور پر 4 تکبیرات پر انتظام ہو رہا ہے اور وہ بھی سنت میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، صحابہ سے ثابت ہے کہ اگر کوئی صحابی مقام مرتبے والے ہوتے، افضل جو ان کے نظر میں تھے، ایسے صحابی کا جنازہ بتایا جاتا تو بعض پر 5، بعض پر 6، بعض پر 7، 9 تک بھی تکبیرات پڑھے گئے ان کے افضلیت اور اپنے مقام کے لیے۔ تو لیکن عام طور پر جو عمل ہے وہ 4 تکبیرات کا ہے۔ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کندھے تک تکبیر تحریمہ کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ سینے میں باندھے۔ اگر ہتھیلی میں رکھا ہے کوئی حرج نہیں، اگر یہاں ہاتھ میں رکھا ہے لیکن گھٹوں کو نہیں پکڑنا چاہیے۔ یہ جو ہاتھ کی جو کوہنیاں ہیں ان کوہنیوں کو پکڑنا غلط ہے۔ بعض لوگ اس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں، عام نمازوں میں بھی کوہنیوں کو پکڑ کر کھڑے ہونا یہ غلط ہے۔ یہاں تک آپ رکھ سکتے ہیں، ذرا کا حکم یہاں تک آتا ہے، اور یہاں تک آپ یہاں تک سکتے ہیں، یا آپ ہتھیلیوں پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں، دونوں جائز ہے۔ اور ناک کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ تو ضعیف روایت ہے، میرے قریب سے راستہ سے ثابت نہیں ہے۔ عام نمازوں میں بھی، جنازے کی نماز میں نہیں بلکہ عام نمازوں میں بھی ہاتھ باندھتے ہوئے سینے پر ہاتھ باندھنا، ناک کے اوپر باندھنا یہی صحیح ہے، اور ناک کے نیچے باندھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جیسا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اس طریقے سے دوسرے علماء اکرام نووی اور زیلعی، حنفی عالم ہیں زیلعی، اور نووی امام شافعی مذہب کے عالم ہیں، دونوں کا خیال ہے کہ تحت السرہ ناک کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ ضعیف ہے۔ اور تکبیر تحریمہ کے بعد، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک جنازے میں امامت کی اور آپ نے سورہ فاتحہ اور ایک سورت جہری نماز پڑھی، جہری آپ نے پڑھی، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورت جہری آپ نے پڑھی زور سے، بڑا دعویٰ سے آپ نے پڑھی۔ کہتے ہیں شاگرد ان کے کہ ان کے نماز پڑھنے کے بعد میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ دونوں صورتوں کو آپ نے کیوں آپ نے زور سے بلند آواز سے پڑھا؟
تو کہا کہ میں نے اس لیے پڑھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ پڑھنا سنت ہے، سورۃ فاتحہ کا پڑھنا یا کوئی اور سورت پڑھ لینا یہ سنت ہے، یہ سنت ہے. ورنہ عام جو حکم ہے جو حدیثوں سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جنازے کی نماز میں سری نماز ہونی چاہیے. کبھی کبھی جہری نماز اگر پڑھ لیے تو کوئی حرج نہیں، کبھی کبھی جہری نماز اگر پڑھ لیے تو کوئی حرج نہیں، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ہمیشہ نہیں کیا بلکہ ایک نماز میں کیا آپ نے، اور آپ نے بتایا اس کی حکمت بتا دی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ سنت ہے. لیکن ہمیشہ اس کا انتظام کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی صحابہ کا اس پر عمل رہا ہے. گرچہ کہ آج مدراس میں عام طور پر اہل حدیث لوگ اس کا انتظام کر رہے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے نمازوں میں اکثر اہل حدیث حضرات اہل حدیث مسجدوں میں جہری نماز پڑھتے پوری نماز، جبکہ پوری نماز جہری ثابت نہیں ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ثابت ہے وہ سورۃ فاتحہ اور اس سورۃ قل اللہ احد وغیرہ پوری نماز یہ جو کہا نام ہے درود ہے اور دعائیں ہیں جیسا کہ کرتے ہیں یہ سب ثابت نہیں ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، بلکہ جو روایت ثابت ہے وہ صرف سورۃ فاتحہ اور اس سورۃ ثابت ہے. تو لہٰذا ہمیں سنت کا انتظام کرنا چاہیے. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں جنازے کی نماز سے پہلے لمبی تقریر کرنا شروع کر دیتے ہیں، لمبی چوڑی تقریر اس میت کے بارے میں اس جنازے کے بارے میں. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے اس کا بھی ثبوت نہیں ملتا ہے. میں ایک بات صاف طور پر کہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کو حقیقت میں ماننے والے وہ لوگ ہیں جو جب کبھی ان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا یہ حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے فوراً اس کو تسلیم کرتے ہیں. وہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ نئی جو بنانے سے الگ ہو رہے ہیں ہمیں بحث کی کرنا ہے ہم پرواہ نہیں لوگوں کو معلوم نہیں ہے، یہ سب لمکرانا نہیں کرتے. یہی جو ہے صحیح معنی میں سلف صالحین کے ماننے والے اور قرآن حدیث کے ماننے والوں کی نشانی ہے اور اسی کی دعوت ہونی چاہیے. ایک زمانے سے کرتے آ رہے ہیں اور ہم اسی پر کریں گے غلط ہے. جیسا کہ بعض مسجدوں میں اعلان کرتے ہیں 3 مرتبہ مسجد میں دہلیز کے پاس ایک اندر ایک پھر باہر ایک، جنازے کی نماز کے لیے اجازت دیجیے، جنازے کی نماز کے لیے اجازت دیجیے، جنازے کی نماز کے لیے اجازت دیجیے، اور پھر جانے سے پہلے دعا فاتحہ. یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں دوسرے لوگ جہالت میں نادانی میں بہت سارے کام کرتے ہیں قرآن اور حدیث کے ماننے والوں میں سے کام کرنے لگے کہ جو معمول ہے اسی پر ہم چلیں گے. نہیں، یہ غلط طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ سنت جنازے کی نماز میں اسی طریقے سے حدیث آیا ہے صحابہ سے کہ سنت جنازے کی نماز میں یہ ہے کہ آپ نے سری نماز پڑھیں. جب سنت وغیرہ کس کی سنت؟ نبی کریم صاحب کی سنت، کیونکہ یہ لفظ کہنے والے صحابہ کرام ہیں. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں اس کو صاف طور پر ذکر کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو لہٰذا کبھی کبھی اگر لوگوں کو بتانے کے لیے سکھانے کے لیے اگر کوئی کر لیتا ہے، جیسا کہ ہم بچوں کو سکھانے کے لیے سری نماز میں بھی جہری نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ دعا وغیرہ جو پڑھ رہا ہے وہ صحیح پڑھ رہا ہے، کوئی غرض نہیں سکھانے کی غرض نہیں. لیکن اسی پر معمول ہو جائے تو یہ جو ہے سنت نہیں ہوگی، پھر وہ کہ وہ بدعت ہو جائے گی. اور اس کے بعد دوسری تکبیر ہے. دوسری تکبیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تکبیر کے بعد درود بھیجے، دوسری تکبیر کے بعد درود بھیجے، پھر تیسری تکبیر کے بعد دعا کریں. اب ان تکبیرات میں ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے، یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہر تکبیر کے موقع پر ہاتھوں کو اٹھانا چاہیے یا اٹھانا نہیں چاہیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر تکبیر پر ہاتھ اٹھاتے تھے، صحیح سند سے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کہ آپ ہاتھ اٹھاتے تھے یا نہیں اٹھاتے تھے کوئی روایت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ آپ ہاتھ اٹھاتے تھے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی جلیل ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ سنت کی آپ اتنے شیدائی تھے
کہ ایک ایک سنت کو اسی طریقے سے فالو کرنے کی آپ کوشش کرتے تھے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھا لے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کے مطابق تو یہ زیادہ بہتر ہے. اگرچہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ادھر سے نہ ادھر سے نہ اس بات میں یا نفی میں کوئی روایت آئی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ دعا کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ دعا کریں. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافیہ واعف عنہ. اسی طریقے سے اللہم اغفر لحینا ومیتنا، جو بھی حدیثیں جو دعائیں آئی ہیں وہ دعائیں اور عام دعائیں میت کے لیے دعا کرنی چاہیے اور پورے اخلاص کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، پورے الہیت کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس میت کو معاف کر دے. بعض علماء کا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافیہ واعف عنہ یعنی مسکولین مذکر صیغے کے ساتھ آپ نے دعا کی ہے، کیونکہ یہاں میت مراد ہے. میت جو بھی میت ہے وہ میت ہے، مرد اور عورت دونوں شامل ہیں. تو اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافیہ واعف عنہ بعض علماء کا خیال ہے کسی کا انتظام کرنا چاہیے. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اگر مرد ہو تو اللہم اغفر لہ وارحمہ کہنا چاہیے، اور اگر عورت ہو تو اللہم اغفر لہا وارحمہا کہنا چاہیے. تو بہرحال جیسے بھی کریں تو میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں غلطی سے مرد کے لیے اللہم اغفر لہا یا کبھی اللہم اغفر لہو دونوں ملا کر گڑبڑ کر دیتے ہیں. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق انتظام کرنے تو زیادہ اچھا ہے. دعا میں کئی دعائیں آئی ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وہ بھی کر سکتے ہیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافیہ واعف عنہ. یہ دعائیں سیکھنا چاہیے. یہ دعائیں ہم لوگوں کو ایسے ورکشاپ میں سیکھنا چاہیے اور اس کا مطلب بھی معلوم ہونا چاہیے. باقاعدہ پریکٹیکل طور پر جو ہے سکھایا جانا چاہیے اور حدیث کا اور دعاؤں کا معنی بھی جو ہے سمجھنا چاہیے. بعض ہے علماء کرام ہے لیکن صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا. اللہم عافیہ ہے، اللہم عافیہ واعف عنہ پڑھتے ہیں، غلط ہے. اللہم عافیہ واعف عنہ. جی اس طریقے سے ادائیگی میں صحیح تلفظ کا خیال کرنا چاہیے اور اس کے لیے جو علماء اور جو مختصین ہیں ان سے سیکھنا چاہیے. دعا جو چاہے جیسا کہ میں نے کہا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اس کے بعد 2 سلام کریں، 4 تکبیرات کے بعد 2 سلام کریں، دائیں طرف اور بائیں طرف. اور حنابلہ کا خیال ہے کہ اگر یہ سلام کر لیں تو ایک ہی سلام کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایتوں میں ایک سلام آیا ہے. لیکن کوئی بات نہیں، جیسا کہ دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سلام کیا ہے، ادھر بھی ادھر بھی، کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ فرض نمازوں کے تعلق سے بھی آتا ہے. اور اگر یہ سلام پر اتفاق کرتا ہے جیسا کہ آپ سے مکہ مدینے میں ہوتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، جیسا کہ حسن سند سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب جنازے میں آپ نے شرکت کی تو آپ نے ایک ہی سلام کیا اور وہ سلام دائیں طرف ہونا چاہیے. اگر ایک سلام کرتے ہیں تو دائیں طرف ہونا چاہیے، اگر 2 سلام کرتے ہیں تو دائیں طرف اور بائیں طرف ہونا چاہیے. اس کے بعد جنازے کی نماز سورج نکلتے ہوئے یا سورج غروب ہوتے ہوئے یا جب بالکل سورج جی عین دھوپ کے موقع پر 12 بجے جب سب پر کھڑی ہو، ایسے تینوں حالتوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے اور اس طریقے سے دفن کرنے سے منع کیا گیا ہے. سورج نکلنے کے وقت، سورج ڈوبنے کے وقت اور بالکل جب سورج سب پر کھڑا ہو، ایسے تینوں حالتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھنے سے یا دفن کرنے سے منع کیا ہے. اور ایک بات بتا دوں کہ عام طور پر لوگ باغوں کے انتظار میں جنازے کی نماز کو دفن کرنے کو بہت تاخیر کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، بہت تاخیر کرتے ہیں. سنت یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے کارروائی جلدی ہو جائے. جی انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے، اس کے انتظار میں جو ہے میت کو تکلیف دینا، ہاں، اور اس وجہ سے جو لاش کبھی کبھی خراب بھی ہوتا ہے، یہ سب چیزیں جو ہے صحیح نہیں ہے.
بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم ہے کہ جلد از جلد جو ہے میت کو کفن دفن اور اس کے سارے انتظامات کر کے ختم کر دینا چاہیے، یہی سنت ہے۔ دفن کے مسائل میں ہاں جب میں نے بتایا کہ 3 اوقات میں آپ دفن نہیں کر سکتے ہیں، معلوم ہوا کہ سورج نکلنے کے بعد دفن کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے فجر کی نماز کے بعد دفن کر سکتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے، اسی طریقے سے عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے دفن کر سکتے ہیں۔ بقیہ اوقات میں کبھی بھی دفن کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ میت اگر ہو تو اس کو دفن کرنا چاہیے، چاہے وہ کافر کی میت ہی کیوں نہ ہو، دفن کے بغیر چھوڑ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جاؤ اور اس کو ان کی لاش کو دفن کر دو، مٹی ڈال کر آ جاؤ۔ اس حدیث سے بعض علماء نے کہا کہ کافر کے میت کو غسل دینا ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر ہی جو ہے لے جا کر اس کو دفن کر سکتے ہیں۔ بعض علماء نے اس قول کو صحیح کیا ہے کہ کافر کی میت کو غسل دینا کوئی ضروری نہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو غسل دینے کا حکم نہیں دیا۔ اور دفن جو ہے قبرستان میں ہونا چاہیے، اللہ ہے کہ استثنائی حالات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام جہاں مرتے ہیں وہی دفن کیے جاتے ہیں۔ انبیاء کرام کا یہ معمول اور ان کی سنت ہے کہ انبیاء کرام جہاں مرتے جس جگہ مرتے ہیں اسی جگہ ان کو دفن کیا جاتا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ دفن کیا گیا۔ عام لوگوں کو عام قبرستانوں میں دفن کرنا چاہیے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، بڑا آدمی ہو تو مسجد میں لے جا کر دفن کرتے ہیں، اور اس طریقے سے اس کے گھر میں دفن کر دیتے ہیں، وہاں مزار بنا دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے غلط ہیں، جائز نہیں ہے، جس کی وجہ سے فطرہ بن جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی زیارت ہونے لگتی ہے اور باقاعدہ اس کے بعد اس کو خدا بنا لیا جاتا ہے، پوجا پاٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دفن عام مسلم قبرستانوں میں کرنا چاہیے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے۔ رات کو بھی جیسا کہ میں نے بتایا ضرورت کے لیے دفن کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ قبر کو کھودتے ہوئے زیادہ گہرا کھودیں اور کشادہ کھودیں اور بہت زیادہ تنگ نہ ہو، اللہ ہے کہ آدمی اگر زیادہ ہو جائے جیسا کہ جنگوں کے موقع پر ہوتا ہے اور کوئی بڑی عام بیماریوں کے موقع پر ہوتا ہے، پلیگ کے موقع پر ہوتا ہے، تو ضرورت کے لیے ایک ہی قبر میں 2-3 آدمیوں کو بھی رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ جنگ احد کے واقعے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کو جو ہے ایک ہی قبر میں دفن کرتے تھے۔ قبر کھودنے کا 2 طریقہ ہے، یہ کہتے ہیں شق اور دوسرا کہتے ہیں لحد۔ لحد کا مطلب یہ ہے کہ قبر کو سیدھے کھود کر اندر سے روڈ کی طرف، قبلے کی طرف ایک جگہ پر الگ جگہ بنائی جاتی ہے جہاں پر میت کو رکھا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں لحد، یعنی سیدھے اس جگہ کھودے تاکہ میت کو اتارنے کے لیے لوگ اترے اور جگہ ہو باقاعدہ۔ پھر اس کے بعد اندر ایک جگہ ہوتی ہے قبلے کی طرف جہاں میت کو رکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس طرف جو جگہ خالی ہوتی ہے ادھر مٹی ڈال دی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں لحد۔ اور یہ عام طور پر اس جگہ ہوتا ہے جہاں زمین پختہ اور پکی ہوتی ہے نا، جہاں کی مٹی بھوری جیسی مٹی نہیں ہوتی، یہ ہلکی مٹی نہیں ہوتی، ایسی جگہ پر جو ہے جہاں پکی مٹی پختہ مٹی ہوتی ہے، ایسی جگہ پر جیسا کہ مکہ مدینہ اور عرب کے عام جگہوں میں جہاں پر چکنی مٹی وغیرہ جہاں ہوتی ہے ایسی جگہ پر آپ رکھ سکتے ہیں جہاں پر مٹی وغیرہ سخت ہوتی ہے۔ لیکن اگر زمین سخت نہ ہو، زمین نرم ہو، تو ایسی جگہ پر کیا ہے کہ شق ایک ہی جگہ آپ کھودتے ہیں اور اسی میں جو ہے میت کو رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ مٹی ڈال دیتے ہیں۔ لحد میں دوسرا طریقہ ہے جو آج کل دوسرے عرب میں بھی دیکھا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ قبر کو کھودتے ہیں سیدھا، ایسا سیدھا کھودنے کے بعد لوگوں کو اترنے کے لیے قبرستان میں قبر میں اترنے کے لیے، پھر اس کے بعد درمیان میں
मैयत को रखने के लिए अलग जगह खोदते हैं, बीच में, किबला की तरफ नहीं, बल्कि क्या करते हैं, घड़ा खोदकर उसके ऊपर दूसरा जगह खोदते हैं बीच ही में, और उसमें क्या करते हैं, मैयत को रखते हैं। बराबर जैसे भी करें कोई बात नहीं, जाएंगे, ये भी जाएंगे और वो भी जाएंगे, अपने अपनी सहूलत के मुताबिक कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत को दफन करते हुए सर की तरफ और पैर की तरफ ज्यादा जगह अपने खोदने का हुक्म दिया। और इसी तरीके से मैयत को दफन करते हुए एक बात रिवायत में आया है कि ऐसा आदमी मैयत खबर में न उतरे मैयत को दफन करने के लिए जो अपनी बीवी से मिला हो। औरतों के जनाजे को रखते हुए ये हुक्म है कि ऐसा आदमी औरत के जनाजे को, उसकी मैयत को उसके तदफीन में, उसकी कब्र में न उतरे जो अपनी बीवी से रात में मिला हो। उस वक्त नबी रज़ी अल्लाह ताला की जो तदफीन करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, किसी और सहाबी के भूल रहा है, नबी करीम ने कहा कि ऐसा आदमी उतरे जो अपनी बीवी से न मिला हो, अपनी बीवी से न मिला हो। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को दफन करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा आदमी दफीन में उतरे खबर में जो अपनी बीवी से न मिला हो। और अगर आदमी वसीयत करता है कि मेरे जनाजे की नमाज फला आदमी पढ़े और फला आदमी दफन करे, तो उसकी वसीयत का ख्याल रखना चाहिए। और अगर वो सही आदमी है जिसकी जनाजे की नमाज पढ़ा, जिसकी वसीयत की गई है वो अच्छा आदमी है, तो उसकी वसीयत का ख्याल होना चाहिए। और मैयत को उतारते हुए पैर की तरफ से उतारे, उसके पैर की तरफ से उतारे, और कब्र में रखते हुए कब्र में रखने वाला ये दुआ करो, बिस्मिल्लाह व अला सुन्नति रसूलिल्लाह या अला मिल्लति रसूलिल्लाह, या बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह व अला सुन्नति रसूलिल्लाह, ये कहते हुए मैयत को दफन में रखे। और कब्र के अतराफ जो लोग खड़े हैं उनके लिए सुन्नत यह है कि 3 मुट्ठी उठाकर मिट्टी जो है कब्र में डाले, और ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस से आया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित है कि आपने सर की तरफ से मिट्टी उठाकर डाला, लेकिन उलमा कहते हैं कि अगर जहां से भी आदमी है वहीं से भी अगर 3 मरतबा मिट्टी उठाकर दे रहा है तो कोई हर्ज नहीं है। मैयत को दफन करने के बाद इस बात का ख्याल रखिए कि कब्र ज्यादा ऊंची न रहे, बल्कि एक बालिश जो है उसको ऊंचा करे, ज्यादा ऊंची नहीं करनी चाहिए कब्र को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसन सनद से यह साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जनाजे को आपने कहा कि जो है एक बालिश उसको ऊंचा करो, ज्यादा भी ऊंचा नहीं करना चाहिए, और इस तरीके से जमीन के बराबर भी नहीं करना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि लोग कब्र को न पहुंचाने और उसको रोक डालें। नशानी के लिए कोई पत्थर वगैरह कोई रख रहा हो तो कोई हर्ज नहीं, नशानी के लिए, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमा बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जनाजे को दफन करने के बाद आपने कहा कि एक पत्थर रखो ताकि मैं अपने भाई के जो है जनाजे को, आप उसकी मैयत को मैं पहचानूं कि ये उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह तआला का जनाजा है, तो निशानी के लिए। वरना उसके बारे में उसके लिए तख्ता लिखना, जैसा कि आमतौर पर लिखते हैं तख्ती लिखकर नाम लिखकर, हाँ बाकायदा जो है पुख्ता करते हैं, तो ये जो है या संग मरमर गाड़ते हैं, ये जायज नहीं है। और इस तरीके से कब्र को जो है पुख्ता बनाना ये हराम है। सही हदीसों से इसका सबूत मिलता है, सही मुस्लिम की रिवायत में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र को पुख्ता बनाने से मना किया। और इस तरीके से बाद लोग क्या करते हैं कि मैयत के सर पर झाड़ या दरख्त के कुछ डाले वगैरह लगाते हैं, और ये भी बिदअत है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कब्रों पर गुजर रहे थे, आपने देखा कि कब्र में अजाब हो रहा है,
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو تالیاں نہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے عذاب کو اس وقت تک کم کر دے جب تک یہ سوکھ نہ جائے، ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس میت کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ جس میت کو آپ دفن کر رہے ہیں اس کو عذاب ہو رہا ہے؟ آپ کو کیا پتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے میت اموات کے ساتھ ایسا نہیں کیا، سب کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ جب بھی کوئی مر جاتا آپ دفن کا آپ جو ہے داغ توڑ کر رکھتے تھے، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھ، یہ آپ کے ساتھ خاص واقعہ ہے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کے بعد کوئی اور نہ واقعہ ملتا ہے اور نہ ہی صحابہ سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے جو بالیاں توڑ کر لگائی۔ تو لہٰذا یہ عمل جائز نہیں ہے، یہ بلکہ بدعت ہے کہ آپ بالیاں توڑ کر لگائیں۔ اسی طریقے سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی بدعت کہا ہے کہ میت کے دفن ہونے کے بعد اس کے قبر کے پاس، اس کے بعد سر کے پاس کھڑے ہو کر 3 مرتبہ پانی ڈالے۔ ہاں اگر جو ہے مٹی نہ اڑے، مٹی اڑنا نہیں چاہیے، اس وجہ سے اگر کوئی جو ہے ایسے پانی ڈال رہا ہے تو وہ الگ حکمت ہے، ورنہ آپ جو ہے میت کو دفن کرنے کے بعد باقاعدہ اس کو اس کے دفن کے ضروری کاموں میں داخل کر دیا گیا ہے کہ وہ 3 مرتبہ جو ہے پانی ڈالتے ہیں۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں ملتا۔ اسی طریقے سے میت کے دفن ہونے کے بعد تلقین کرنا، میت کو تلقین کرتے ہیں، میت بولتے ہیں، یہ بعض لوگ جو ہے دعائیں لا کر احناف کے پاس جی تلقین کرتے ہیں، تم سے یہ سوال ہوگا یہ جواب دو، یہ سوال ہوگا یہ جواب دو، عربی میں، یہ جائز نہیں ہے، بدعت ہے۔ اور اس طریقے سے اجتماعی دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثابت ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ نے نصیحت کی ایک جنازے کے موقع پر۔ شیخ البانی نے کہا کہ اگر وہ لمبی بھی ہو جائے تو کوئی عرض نہیں، یہ موقع پر آپ نے نصیحت کی، تو اس میں ایسے بار بار نہیں، ہمیشہ نہیں، بلکہ کبھی آپ نصیحت کر لیے تو اچھی بات ہے، کوئی عرض نہیں۔ لیکن لمبی دعا، اجتماعی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جگہوں میں اجتماعی دعا کا التزام کیا ہے وہاں اجتماعی دعا کی جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جگہوں میں اجتماعی دعا نہیں کی ہے ان جگہوں میں اجتماعی دعا نہ کی جائے، یہی سنت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے اجتماعی دعا کی ہو۔ میت کے مرنے کے بعد میت کو گھر میں رکھتے ہوئے یا دفن کرنے سے پہلے یا دفن کرنے کے بعد جنازے کی نماز جو دعا ہے، میت کے حق میں دعا ہے، یہی کافی ہے۔ اس کے لیے الگ سے جو ہے باقاعدہ اٹھا کر لمبی دعا کرنا، اور بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو ہے میت رونے لگے اس کو یاد دلاتے ہیں اس کو پورا، اب وہ بیچارہ جو خاموش تھا تو ایسا رونے لگتا ہے کہ نعوذ باللہ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اسلام میں نہیں ہے، سنت میں نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمارے پاس گرچہ کی یہ ساری چیزیں ہیں، ان کا انتظام کرنا ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں، اور جو بھی غلط چیزیں جو بات ایجاد کی گئی ان تمام کو اچھی طرح چھوڑیں۔ اور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صاحب بہت اچھی، بہت بہتر ہے۔ کیوں؟ ہر آدمی کی الگ الگ دعا اخلاص کے ساتھ، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ابھی آپ کے بھائی کے بارے میں سوال ہوگا، تم لوگ اس کے لیے دعا کرو، تم لوگ اس کے ثابت قدمی کے لیے دعا کرو۔ نبی کریم چاہتے تھے آپ اگر دعا کر سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کیا، اور نہ ہی صحابہ سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ اذان ہونے جا رہا ہے، میں اذان کے بعد انشاءاللہ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ میرے پاس اور بھی کچھ اور چیزیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کسی اور موقع پر انشاءاللہ ساری باتیں آئیں۔ اگر درس جو باتیں آئی ہیں اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو جو ہے انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ کتنے منٹ ہے اذان کے لیے؟ ایک منٹ۔ دفن کرنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، کیوں؟ بیٹھ کے پھر دعا کرتے ہیں۔ ہاں دیکھیے، دفن کے وقت اگر کوئی بیٹھے تو حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے کہ آپ جو ہے جنازے کے پاس جو ہے دفن کے لیے آئے تھے تو آپ جو ہے بیٹھ کر آپ جو ہے نصیحت جو کی، آپ جو حدیث آتا ہے براہ عازم رضی اللہ عنہ کی، اس میں جو ہے یہی کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن بٹھا کر باقاعدہ دعا کرانا یہ نبی کریم میں ثابت نہیں ہے۔ آگے دعا کرنے کا وقت آگے یہ کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت نہیں ہوتا۔
ہاں بیان کر سکتے ہیں جو ہے مختصر طور پر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر جنازے پر آپ بیان کرتے تو ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ آپ کیا ہوا ہے کہ ہر جنازے پر اس کو سنت بن لی. کبھی کبھی کسی جنازے کے موقع پر اگر بیان کیے، امام صاحب اگر سمجھتے ہیں، ذمہ دار اگر سمجھتے ہیں کہ بیان کرنا ذرا اچھا ہے، تو آپ کیا مطالبہ کیا جاتا ہے ذرا بیان کرو بھی تمہیں، باقاعدہ مطالبہ کیا جاتا ہے اور وہاں کھڑے ہو کر جو ہے لمبی تقریر شروع ہو جاتی ہے. جی 40 دن کے بعد لکڑی وغیرہ جو گوریا وغیرہ جو نکال دیتے ہیں، اس کے بارے میں حدیث میں کوئی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن عام طور پر کیا ہے کہ شہروں میں جہاں کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور قبرستان وغیرہ زیادہ بڑے نہیں ہوتے، چھوٹے ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پر ضرورت کے لیے کام کیا جاتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ لکڑیوں کو نکال دیں، بوریوں کو نکال دیں. اور جو ہے کیونکہ 40 دن تک عام خیال ہے کہ اس دن تک جو ہے وہ سب ساری چیزیں جو ہے ختم ہو جاتی ہیں، تو اگر کوئی ایسا ہوا تو ضرورت کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. اور مکے میں جو قبرستان ہے، معلّہ قبرستان، وہاں جو ہے باقاعدہ بدل دیا جاتا ہے، ہر اس کے بعد ڈیٹ بتایا رہے کے ساتھ یہ اتنے دن میں ان لوگوں کا اندازہ ہوتا ہے کہ بہت ہی قبرستان بہت چھوٹے قبرستان ہے وہ، لیکن اس میں کتنے لوگ دفن کیے جاتے ہیں کرتے ہیں، تو لہٰذا ضرورت کے لیے اگر کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں اس میں کوئی حرج نہیں. جی دیکھیے سب سے پہلے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ سب کام صحیح نہیں ہے، یعنی گلاب وغیرہ پھینکنا جاتے ہوئے اور یہ سب کرنا جنازے کو لے جاتے ہوئے لوگوں کو بتانا چاہیے. ہم لوگ اگر مایوس ہو جائیں اور کچھ بھی نہیں کریں تو وہاں جو ہے پرابلم آتا ہے. لوگوں کو بتاتے رہنا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہاں اگر ہمارا کنٹرول نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ایسے لوگوں پر تو سوائے زبانی طور پر ان کو بتانے کی، دعوت دینے کی، ہم جو ہے کچھ نہیں کر سکتے. لیکن بتانا چاہیے کہ بھائی یہ نہیں کرنا چاہیے، ایسا مت کرو، یہ صحیح نہیں ہے، یہ بتائیے. ہاں ہاتھ بھاگ دعا کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر میت کے حق میں دعا کر سکتے ہیں، میت سے دعا نہیں کر سکتے، میت سے مانگ نہیں سکتے قبرستان میں. جی کوئی حرج نہیں. نہیں وہ صحیح نہیں ہے. دفن کرنے کے بعد پھر دوبارہ میت سے ملنا، گلے ملنا، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی بدعتوں میں سے ہے کہ دوبارہ تعزیت دیتے ہیں. تعزیت پہلے دے چکے ہیں، سب کچھ پھر دوبارہ جو ہے اس کے لیے مل کر تعزیت دینا دوبارہ. ہاں گلے اس کے بعد دفن کرنے کے بعد شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام الجنائز میں بدعتوں کی ایک فہرست دی ہے، انڈیکس دیا ہے کہ عام طور پر جنائز میں کیا کیا بدعتیں ہوتی ہیں، اس میں انہوں نے اس کو بھی ذکر کیا ہے. نہیں قبرستان کے اندر چپل پہن کے جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں. اگر باقاعدہ پختہ راستہ بنا ہوا ہے، جانے کے لیے راستہ الگ سے بنا ہوا ہے تو ایسے موقع پر اس پر وہاں تک جا سکتے ہیں. لیکن جہاں پر قبروں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہاں پر جو ہے چپل پہن کر نہیں جانا چاہیے. اور قبر کے اوپر بھی جو ہے قبر پر نہیں کھڑنا چاہیے اور چپل پہن کر کھڑنا اور بھی غلط ہے. باقاعدہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جوتے پہنے ہوئے تھے، کہا کہ جوتے اتارو، لیکن راستہ پختہ راستہ ہے اندر تک جانے کے لیے، تو وہاں تک آپ جا سکتے ہیں چپل پہن کر، کوئی بات نہیں. اگر خبریں ہیں، خبروں کا سلسلہ شروع ہوا، ادھر آگے بازو خبریں ہیں، وہاں آپ جا رہے ہیں اور وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کانٹے چبھنے کا خطرہ ہے، تو اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کانٹا وغیرہ راستے صاف کرتے ہوئے جائیں گے. اور قبرستان کے جو ذمہ دار ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ مینٹیننس کریں، کیونکہ حدیث میں ممانعت ہے یہ باقاعدہ صراحت کے ساتھ کہ چپل کو اتارو، اپنے جوتے کو اتارو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو لہٰذا اس پر عمل کرنا چاہیے. ہاں میں نے وہی کہا، اگر جو ہے تدفین کے بعد جی میں نے وہی کہا کہ اگر جنازے کی نماز پڑھی نہیں گئی یا نہیں تو کچھ لوگوں نے پڑھا ہے کچھ لوگوں نے نہیں پڑھا ہے. ہاں
تو خبر تازہ ہے تو آ کے جو ہے کوئی بات نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت جو مسجد کو جھاڑو دیتی تھی, صاف کرتی تھی, کالی عورت, اس کے جنازے کی نماز دفن کے بعد جبکہ نماز پڑھی جا چکی تھی اس کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راحلہ صحابہ کے ساتھ سب باقی نماز پڑھی. کہاں پر؟ ہاں, 4 تکبیر کے بعد سلام ہے نا, سلام نہیں, پہلی تکبیر بس سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. استفتاح دعا استفتاح بھی پڑھ سکتے ہیں, دعا استفتاح سبحانک اللہم بحمدک تبارک اسمک وہ پڑھ سکتے ہیں, وہ بھی ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ ذکر کیا ہے, دعا پڑھ سکتے ہیں. سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورہ بھی پڑھ سکتے ہیں. دوسری تکبیر کے بعد جی درود پڑھتے ہیں, تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھتے ہیں, چوتھی تکبیر کے بعد نماز سلام کرتے ہیں جی. اور ہاں جی 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 40 قدم جانے کے بعد بعض لوگ جو ہے دعا کا انتظام کرتے ہیں. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ سے اس کا بھی اور نہیں ائمہ کرام سے اس کا ثبوت ملتا ہے. یہ بھی بدعت ہے جو لوگوں نے اس کو ایجاد کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیثوں سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ آپ نے اجتماعی دعا پسند کرنے کے بعد آپ نے کی ہو, 40 قدم کے بعد دعا کی ہو. اس طریقے سے فاتحہ وغیرہ جو بھی کرتے ہیں لوگ 7 دن پر, 1 سال کے بعد برسی, یہ سب جو ہے ثابت نہیں ہے. قبرستان میں کس کے لیے؟ نہیں, قرآن دیکھیے قبرستان میں جا کر یاسین وغیرہ پڑھنا اور اس طریقے سے فاتحہ دلانے کے غرض سے یہ جو فاتحہ جو دلاتے ہیں سورہ فاتحہ قل اللہ احد وغیرہ, یہ سب جو ہے حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. کس لیے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, خصوصیت کیوں؟ اپنے لیے نہیں, آپ میت کے لیے دعا کریں, میت کے لیے دعا کریں, میت کے لیے دعا کریں. اپنے لیے دعا کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں جا کر کوئی خصوصیت دے رہے ہیں, امپورٹنٹ دے رہے ہیں کہ وہاں ہماری دعا قبول ہوگی, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں, اگر آپ دعا کا واسطہ دیتے, اللہ کو دعا کرتے ہوئے اللہم انک انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, اے اللہ میں تیرے اسماء و صفات کہ تو اکیلا ہے, تنہا ہے, تیرے ساتھ کوئی نہیں جی. سورہ فاتحہ کی جو صفات ہیں اللہم انت اللہ لا الہ الا اللہ, واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ کی صفات کا واسطہ دے کر آپ دعا کر رہے, اور اس کو قرآن کریم کی آیت آ گئی میت کے لیے دعا کرتے ہوئے تو کوئی حرج نہیں. تو وہی تو کہہ رہا ہوں کہ عام طور پر یہ جو دعائیں ہیں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے. لمبی لمبی دعائیں اور باقاعدہ کتابوں میں لکھی ہوئی ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے. وقت ختم ہو رہا ہے. واللہ اعلم صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم. نہیں, وہ بھی صحیح نہیں, بدعت ہے, بدعت ہے. مرنے سے پہلے تقسیم ہونا چاہیے, مرنے کے بعد تقسیم ہونا سے شروع ہوتا ہے. نمک بانٹتے ہیں, چاول بانٹتے ہیں,